دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تھوڑی سی آواز کم کریں، ذرا زیادہ ہے۔ کہہ شاگرد سے کدھر گئے؟ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ دار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے، اور آج 12 محرم الحرام کا دن ہے۔ ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، بیان سننا، سنانا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائیں۔ گزشتہ جمعات سے ہمارا عنوان مناقب سیدنا حضرت عمر فاروق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چل رہا ہے۔ پابندی سے ہر جمعہ تشریف لانے والے خواتین و حضرات کو یاد ہوگا کہ ہمارا پہلا جمعہ عنوان چلا تھا حضرت عمر فاروق کی زندگی کے وہ مناظر جو اسلام لانے سے پہلے پھر اسلام لانے کا واقعہ، اور دوسرا جمعہ ہماری بات چلی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، اور ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو، دین کو کیا عزت ملی، کیا وقار ملا کہ پہلی دفعہ بیت اللہ کا دروازہ کھل رہا ہے اور باجماعت نماز علل اعلان نماز پڑھائی گئی، کہ عمر جیسا بہادر، جری، دلیر شیر آیا، اور جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو کفر بھی لرز اٹھا اور کفر کی بھی ٹانگیں کانپ گئی، کفر کی بنیادیں ہل گئی کہ عمر ایمان لے آیا ہے۔ پھر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی اہل بیت اطہار جناب امام حسن و حسین، علی شیر خدا اور سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کے ساتھ ان کی رغبت، محبت، پیار، الفت، مودت، احترام، چند باتیں کی تھیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا وقت بھی ہمارا یقیناً مختصر ہوتا ہے، وقت کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ آج کے جمعہ میں ہم نے جو عنوان چلانا تھا وہ عنوان تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئے اور میرے نبی پاک سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، درود پاک کی آواز بھی آنی چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے دل کا وہ تزکیہ کیا، پھر وہ پاکیزگی دی کہ پھر عمر دھرتی پہ، فرش زمین پہ عمر بولتا ہے، عرش سے قرآن بن کے آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر جو آپ اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ میرے نبی آئے تم میں سے علم و حکمت لے کے آئے، میری قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، لیکن تمہارے دلوں کو ایسا پاک کرتے ہیں کہ دل کے اندر نور ایمان کا نور بھر جاتا ہے۔ آج آواز صحیح نہیں ہے، سٹ کر دو۔ ایمان کا نور بھر جاتا ہے، شرک، کفر، گناہوں کی نحوست، یہ اندھیرے چلے جاتے ہیں اور نور سے دل منور اور شیشہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تزکیہ فرمایا نا تو جناب عمر آئے اور عمر کا تزکیہ ہوا۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ سٹ کرے اس کو۔ عمر کا جب تزکیہ کیا نا میرے نبی نے تو پھر عمر کے تزکیے کا یہ عالم تھا کہ دل دھڑکتا تھا عمر کا فرش زمین پر، اور اللہ کا آرڈر بن کے آتا تھا عرش بری سے۔ عمر کے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے ہمارے دین اسلام میں۔ میرے نبی فرماتے عمر میں اپنی طرف سے تو کچھ بتانے نہیں آیا، جب تک اللہ کا کوئی حکم، کوئی امر، کوئی آیت نہ آئے میں تو نہیں بتا سکتا۔ بس یہ گفتگو چل رہی ہوتی تھی، اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا تھا اور اللہ فرماتے تھے محبوب تیرے عمر کو اگر یہ ادا، یہ عبادت، یہ چیز پسند ہے تو اللہ کو بھی پسند ہے۔ اور بعض ایسے موقع آئے ہیں کہ حضرت عمر نے جو لفظ بولے ہیں نا، اپنی زبان سے جو لفظ بولے ہیں وہی لفظ اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا ہے۔ جو لفظ پہلے قرآن میں وہ موجود نہیں تھا، عمر بولے، عمر کی زبان سے وہ لفظ نکلے، پھر کچھ دیر بعد وہی لفظ جبرائیل امین قرآن کی آیت بنا کے لے آئے ہیں۔ یہ ہیں عمر فاروق کی ہستی۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی کریں گے، لیکن میرے دل نے چاہا کہ آج 12 محرم کا دن ہے اور 10 محرم الحرام میرے نبی کے نواسے جگر گوشہ رسول اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا